بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس دن میری بیٹی پیدا ہوئی تو میری سگھڑ بیوی نے اسی دن اس کا جہیز جوڑنا شروع کر دیا۔ وہ روز کچھ نہ کچھ سامان خرید کر اسٹور روم میں رکھ دیتی اور پھر باہر سے تالا لگا دیتی تاکہ کوئی اندر جا کر جہیز خراب نہ کرتے۔ یوں میں خوش تھا، چلو بیوی سمجھدار تو ہے، مگر اب تو میری بیوی راتوں کو بھی اٹھ کر اسٹور روم میں سونے سے پہلے جاتی کہ کہیں کوئی سامان تو نہیں چوری کر لے گا۔ مجھے اس کی ان حرکتوں سے شک ہونے لگا۔ یوں ایک دن راز جاننے کے لیے میں نے پنکھا خریدا اور اس کے درمیان چالاکی سے کیمرہ فٹ کروا کر اسٹور روم میں رکھوا دیا۔ یوں اگلی صبح کیمرہ آن کیا تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میری بیوی، میرا نام عابد ہے اور میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں جب تقریباً 15 سال کا تھا تو میں یتیم ہو گیا تھا، کیونکہ میرے پیدا ہوتے ہی میری ماں مر گئی تھی، اور پھر میرے 15 سال کا ہونے کے بعد میرا باپ بھی انتقال کر گیا۔ اسی لیے مجھے میرے چچا نے پالا تھا۔ انہوں نے مجھے اچھی تعلیم دلوائی، جس کے باعث اب میری ایک سرکاری نوکری بھی تھی۔ جب میری سرکاری نوکری لگ گئی تو انہوں نے کہا کہ میں شادی کر لوں، اور میں نے شادی کر لی۔ میری یہ شادی کوئی میری پسند کی شادی نہیں تھی، بلکہ میرے چچا کی پسند کی گئی ایک لڑکی تھی۔ مجھے ان کی پسند پر کوئی بھی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے آج تک میرے لیے جتنے بھی فیصلے لیے تھے وہ سب میرے حق میں صحیح ثابت ہوئے تھے۔ تبھی میں نے وہ شادی خاموشی کے ساتھ کر لی، اور اس کو نبھانے کی بھی میں نے پوری کوشش کی۔ میری بیوی خوبصورت تھی، مگر وہ تھوڑا امیر گھرانے سے تھی۔ اسے ہمارے گھر کے حالات کچھ خاص ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ وہ آئے دن کوئی نہ کوئی نئی فرمائش کر دیتی اور کہتی کہ مجھے وہ چیز لا کر دو۔ اگر کوئی چیز میرے استطاعت کے مطابق ہوتی تو میں اسے لا کر ضرور دیتا، مگر جو چیز میں خرید نہیں سکتا تھا میں اسے نہیں لا کر دیتا اور اسے منع کر دیتا، اور اسے سمجھانے کی بھی کوشش کرتا کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم فضول خرچی کریں۔ ہم کچھ پیسوں سے عیاشی تو کر سکتے ہیں، مگر باقی پیسوں سے مہینے کے گھر کا خرچہ بھی اٹھانا تو ہوتا ہے۔ جب میں اسے یہ بات کرتا تو وہ بہت زیادہ جھگڑا کرتی کہ تم میری خواہش ہی نہیں پوری کر سکتے، تم مجھے ساری زندگی خوش کیسے رکھو گے؟ میں اس کی بات خاموشی سے سن لیتا اور دن رات محنت کر کے زیادہ کمانے کی کوشش کرتا تاکہ مجھے زیادہ پیسے ملیں اور میں اس کی ہر خواہش کو پورا کر سکوں۔ لیکن میری حد سے زیادہ محنت بھی میرے کسی کام نہ آئی، اور وہ مجھ سے اتنی بدگمان ہو گئی کہ ایک دن مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس گھر جاتے ہی میں بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی شادی کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں کبھی شادی نہیں کروں گا، لیکن یہ سوچنا شاید میری بے وقوفی تھی۔ کچھ دنوں میں میرا یہ فیصلہ خود ہی بدل گیا۔ میں جہاں پڑھاتا تھا وہاں پر ایک نئی ٹیچر نے بھی پڑھانا شروع کر دیا، جس کا اخلاق بہت اچھا اور وہ بہت پیاری بھی تھی۔ وہ مجھے اچھی لگنے لگ گئی تھی، لیکن جب بھی میں شادی کے بارے میں سوچتا تو مجھے اپنی پہلی بیوی یاد آ جاتی، جس نے میرے جذبات کی بالکل بھی قدر نہیں کی اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن پھر آخر میں نے یہ فیصلہ کر لیا، میں بھی سب کچھ بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اسی لیے میں نے اسے شادی کر لی۔ میرے چچا چچی کو میری دوسری شادی سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو پہلے ہی سے اس بات سے شرمندگی محسوس کر رہے تھے کہ انہوں نے جس لڑکی سے میری شادی کروائی تھی وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے کہا کہ اب میری دوسری بیوی کے سامنے اس کا کوئی بھی ذکر نہیں ہوگا، تو سب لوگ میری اس بات کو سمجھ گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، آج کے بعد تمہاری پہلی بیوی کا بالکل بھی ذکر نہیں ہوگا۔ دوسری شادی کا میرا فیصلہ بہت ہی اچھا ثابت ہوا۔ میری بیوی اچھی تھی اور گھر کو جوڑ کر رکھنے والی تھی۔ وہ بے وجہ کی فرمائش بھی نہیں کیا کرتی، بلکہ میں خود ہی اپنی طرف سے اسے کچھ چیزیں لا کر دیتا۔ اس لیے اب میں اپنی زندگی میں سکون محسوس کر رہا تھا کہ اگر ایک بیوی غلط فیصلہ ثابت ہوئی اور میری پہلی شادی ناکام ہو گئی تو اس کے بعد مجھے دوسری بیوی اچھی ملی تھی۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، لیکن ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات مجھے اور میری بیوی کو پریشان کر رہی تھی۔ ہم نے ڈاکٹرز کے پاس جا کر بھی کافی اپنا علاج کروایا، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی تو آپ لوگوں کے ہاں اولاد ہو جائے گی۔ ہم یہ سن کر خاموش ہو جاتے، اور پھر اچانک ایک دن میری بیوی نے مجھے یہ خبر سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ جس دن میری بیٹی پیدا ہوئی تو میری سگھڑ بیوی نے اسی دن سے اس کا جہیز جوڑنا شروع کر دیا۔ وہ روز کچھ نہ کچھ سامان خرید کر اسٹور روم میں کچھ رکھ دیتی اور پھر باہر سے تالا لگا دیتی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی اندر جا کر جہیز خراب نہ کرتے۔ یوں میں خوش تھا کہ چلو بیوی سمجھدار تو ہے، مگر دھیرے دھیرے اس کی حرکتیں بہت ہی عجیب ہوتی جا رہی تھیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جہیز جوڑنے کا آخر اتنا بھی کیا جنون کہ اب وہ سونے بھی اسی کمرے میں لگ گئی تھی۔
میں نے اسے کافی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے جہیز جوڑ رہی ہے، لیکن وہاں پر سونے کی کیا ضرورت ہے، مگر وہ میری کوئی بات نہ مانتی۔ ایک دو بار میں نے اسے سختی سے منع کیا تو میرے سامنے تو نہیں، مگر پھر میری بیوی راتوں کو اٹھ کر اسٹور روم میں سونے چلی جاتی کہ کہیں کوئی سامان چوری نہ کر لے۔ جب وہ رات کو اٹھ کر بھی اسٹور روم میں سونے چلی جاتی تو اس بات نے مجھے تھوڑا سا شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ یوں ایک دن راز جاننے کے لیے میں نے پنکھا خریدا اور اس کے درمیان چالاکی سے کیمرہ فٹ کروا کر اسٹور روم میں رکھوا دیا۔ یوں اگلی صبح کیمرہ آن کیا تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میری بیوی نے اسٹور روم میں جاتے ہی سب سے پہلے اس پنکھے پر ایک بڑا سا کپڑا ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے اب کمرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا اور میرے دماغ میں یہ خیال بھی ابھرا کہ اسے کیسے معلوم کہ میں نے پنکھے میں کیمرہ فٹ کیا تھا اور میں اس پر نظر رکھنا چاہتا تھا۔ تبھی شاید اس نے جاتے ہی پنکھے پر بڑا سا کپڑا ڈال دیا ہو، لیکن پھر بھی میں خاموش ہو گیا۔ میں نے اس بارے میں اپنی بیوی سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ اگر میں اس بارے میں اپنی بیوی سے پوچھتا تو اگر اسے شک بھی نہیں تھا تو پھر بھی پتہ چل جاتا کہ میں اس پر نظر رکھ رہا ہوں۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی بیوی پر خود سے نظر رکھوں گا۔ جیسے ہی اس بار میری بیوی رات کے وقت اسٹور روم میں سونے کے لیے گئی، میں بھی اٹھا اور اسٹور روم کے دروازے کے سوراخ میں سے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ آخر اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور ویسے بھی مجھے پہلے دن سے ہی اس کی سامان چوری ہونے والی منطق سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بھلا میرے گھر میں کون سے چور ڈاکو بس رہے ہیں جو یہ سارا سامان چوری کر لیں گے؟ مگر اندر کا نظارہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے، کیونکہ اسٹور روم کے اندر میری بیوی کے سوا کوئی اور بھی تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مرد ہے یا عورت، کیونکہ اس نے بہت بڑی کالی چادر لے رکھی تھی اور میری بیوی سے باتیں کر رہا تھا۔ میری بیوی کے ہاتھ میں میری بچی بھی تھی اور پھر میری بیوی نے ہماری بیٹی اس انسان کو دی۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ میرا دل چاہا کہ میں اندر جا کر اس انسان سے اپنی بیٹی چھین لوں، مگر میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد اس انسان نے میری بیوی کو واپس کر دی اور خود ایک طرف چلا گیا۔ اس وقت شاید میری بیوی کو شک ہو گیا تھا کہ دروازے پر کوئی ہے، اسی لیے اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو میں اسی وقت بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور سونے کا ناٹک کرنے لگا تاکہ اسے پتہ نہ چل سکے کہ میں اس کے پیچھے اسٹور روم تک آیا تھا۔ لیکن اب میں پوری طرح چوکنا ہو چکا تھا۔ مجھے یہ بات پتہ کرنی تھی کہ آخر اسٹور میں کون تھا۔ میری بیوی نے بچے کو جھولے میں ڈال دیا اور خود کمرے میں ہی سو گئی۔ جب مجھے لگا کہ وہ گہری نیند میں چلی گئی ہے، میں اسی وقت آیا، اسٹور روم چلا گیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ انسان ابھی بھی اسٹور روم کے اندر ہی ہوگا۔ مگر میں نے اسٹور روم کی ایک ایک چیز چھان ماری، مگر وہاں پر مجھے کوئی بھی چیز نہیں ملی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انسان کہاں چلا گیا۔ کیا ہمارے گھر کا ہی کوئی فرد تھا یا پھر پہلے سے چھپ کر ہمارے گھر میں رہتا ہے؟ جو بھی ہو، مجھے اس کے بارے میں سب کچھ پتہ کرنا تھا۔ اب تو مجھے اپنی بیوی پر بھی شک ہونے لگا تھا، کیونکہ میری پہلی بیوی مجھے دھوکہ دے کر جا چکی تھی۔ اب میں اپنی دوسری بیوی سے دھوکہ کھانے کی حالت میں تھا، اسی لیے میں نے صبح و شام اپنی بیوی پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی اس بار اس نے بولا کہ وہ ہماری بیٹی کے جہیز کا کوئی قیمتی سامان خریدنے کے لیے بازار جا رہی ہے، تو میں نے اسے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، جس بات پر وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، میں اکیلے ہی جا کر خرید کر لے آؤں گی۔ مگر میں نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، کیونکہ وہ میری بھی بیٹی ہے۔ میری بات نے میری بیوی کو بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے مجھے ساتھ چلنے سے روکے۔ میں بھی اس کی ساری حالت سمجھ رہا تھا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کے ساتھ ہی جاؤں گا، اپنی بیوی کے ساتھ اس کے صاف سائے کی طرح ہی رہوں گا، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ اس رات کمرے کے اندر وہ انسان کون تھا اور میری بیوی نے میری بیٹی کو اس کے حوالے کیوں کر دیا۔ اور پھر میں اس کے ساتھ بازار گیا۔ بازار میں اچانک ہمیں ایک فقیرنی ملی۔ وہ فقیرنی میری بیوی کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اس کا حلیہ اتنا برا تھا کہ مجھ سے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر میری بیوی بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اور پھر آخرکار اس فقیرنی نے میری بیوی کو اشارہ کیا۔ میری بیوی نے کہا کہ آپ وہاں دوسری دکان پر چیزیں دیکھیں، میں دوسری دکان میں سے کچھ دیکھ کر آتی ہوں۔ میں نے حامی تو بھر دی تھی، لیکن میں نے اس فقیرنی کا اشارہ بھی دیکھ لیا تھا، اسی لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہیں پر دیکھتا ہوں، تم جاؤ۔ جیسے ہی میری بیوی وہاں سے گئی، میں بھی اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ میں نے دیکھا وہ فقیرنی میری بیوی کے ساتھ کچھ دور چلی گئی اور اسے نہ جانے کون سی باتیں کرنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ فقیرنی میری بیوی کے ساتھ آخر کیا باتیں کر رہی ہے، کیا وہ اس کو جانتی ہے؟ میری بیوی کے چہرے سے بہت زیادہ پریشانی چھلک رہی تھی۔ اور پھر آخرکار وہ فقیرنی وہاں سے چلی گئی، تو میری بیوی بھاگ کر اسی دکان میں واپس آ گئی جہاں اس نے کہا تھا کہ وہ وہاں سے کچھ چیزیں خریدے گی۔ میں بھی خاموشی سے دوسری دکان کے اندر چلا گیا، کہیں اسے یہ شک نہ ہو کہ میں کوئی چیز خرید نہیں رہا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ سارا سامان لے کر گاڑی میں رکھو، میں ابھی آتا ہوں۔
میں اس کو بھیج کر فقیرنی کی تلاش کرنے لگا اور ادھر ادھر اس کو ڈھونڈنے لگا تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ وہ میری بیوی سے کیا باتیں کر رہی تھی اور میری بیوی کو کیسے جانتی ہے۔ لیکن اس بار بھی نہ جانے پورے بازار کی بھیڑ میں وہ فقیرنی کہیں کھو گئی تھی۔ میں اس بار بھی خاموشی سے گھر واپس آ گیا، لیکن اس بار بھی میں نے اپنی بیوی سے کوئی سوال نہیں کیا، مگر پھر بھی اس کے ساتھ میرا رویہ تبدیل ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے لگنے لگ گیا تھا کہ وہ میرے ساتھ واقعی میں دھوکہ کر رہی ہے، ورنہ وہ اس طرح مجھ سے باتیں نہ چھپاتی۔ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے مجھے کوئی بات نہ بتائی ہو، اسی لیے میں اس کے ساتھ کھینچا رہنے لگا۔ میری بیوی نے کافی بار میرے برتاؤ کے بارے میں سوال بھی کیا کہ میرا برتاؤ اس کے ساتھ اتنا عجیب کیوں ہو گیا ہے، لیکن میں نے اسے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ مجھے لگا کہ وہ انجان بننے کا ناٹک کر رہی ہے اور ایسے مجھ سے وہ سوال کیسے کر سکتی تھی۔ اگلی رات جب وہ دوبارہ اسٹور روم میں سونے کے لیے جانے لگی تو میں نے بھی اس سے کہا کہ چلو آج میں بھی تمہارے ساتھ اسٹور روم میں ہی سو جاتا ہوں، اس طرح ہمارے سامان کی رکھوالی بھی ہو جائے گی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے اور وہ کہنے لگی کہ نہیں آپ اسٹور میں کیسے سو سکتے ہیں، میں اکیلی اسٹور روم میں سو جاؤں گی۔ لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ میں نے کہا کہ اگر تم اسٹور روم میں جاؤ گی تو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ آخر اس نے میری بات مان لی اور وہ کمرے میں ہی سو گئی۔ جیسے ہی میری بیوی گہری نیند میں سو گئی، آج اپنی بیوی کی جگہ میں خود ہی اسٹور روم میں چلا گیا، کیونکہ مجھے یقین تھا وہ انسان آج بھی میری بیوی سے ملنے آیا ہوگا۔ اسی لیے جب میں اسٹور روم کے اندر داخل ہوا تو وہی انسان چادر میں لپٹا ہوا اسٹور روم کے اندر پہلے سے ہی موجود تھا، لیکن مجھے دیکھتے ہی وہ انسان بھاگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر مجھ سے دور جاتا میں نے تیزی سے جا کر اسے پکڑ لیا۔ جب میں نے اس کی چادر کھینچ کر اتاری تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ وہی فقیرنی تھی جو آج بازار کے اندر مجھے نظر آئی تھی اور جو میری بیوی سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ میرے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ ابھی میری حیرانی کم نہ ہوئی تھی کہ میں اس سے سوال کرنے لگا تھا کہ وہ ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ میرے سوالات کے جواب دیتی اس نے بھاری بھرکم چیز مجھے ماری اور وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے بھاگنے پر میں اتنا حیران نہیں ہوا جتنی حیرانی مجھے اس بات کو دیکھ کر ہوئی کہ میرے ہی گھر کے اسٹور روم کے اندر سے باہر جانے کا راستہ ہے اور مجھے ہی نہیں معلوم۔ میں سر پکڑ کر اپنے کمرے میں واپس آیا۔ اب مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اسے اٹھاؤں اور پوچھوں کہ وہ فقیرنی ہمارے گھر میں کیا کر رہی تھی، لیکن فی الحال رات کے وقت اتنا تماشا کرنا کوئی اچھی بات نہیں تھی، اسی لیے میں نے صبح ہونے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ وہ فقیرنی رات کو تم سے ملنے کیوں آتی ہے؟ پہلے پہل تو وہ انجان بن گئی اور بولنے لگی کہ فقیرنی بھلا مجھ سے ملنے ہمارے گھر میں کیوں آئے گی، مگر اس کے جھوٹ سے مجھے بہت زیادہ غصہ آنے لگا اور میں نے کہا کہ اگر آج تم نے مجھے سچ نہیں بتایا تو وہ بہت برا ہو کرے گا۔ میں نے اس رات تمہیں دیکھ لیا تھا، تم میری بچی کو اس کے حوالے کر رہی تھی، آخر مجھے بتا کیوں نہیں رہی کہ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ اتنے میں وہ فقیرنی دروازے کے ذریعے ہمارے گھر میں آئی اور کہنے لگی مجھے معلوم تھا کہ صبح ہوتے ہی تم مجھ سے میرے بارے میں سوال ضرور کرو گے، اس لیے میں خود ہی چلی آئی۔ مجھ سے اس کی طرف دیکھا نہیں جا رہا تھا کیونکہ اس کے چہرے پر بہت زیادہ عجیب قسم کی بیماری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ آدھا زخمی تھا۔ میری بیوی کا اسے آتے دیکھ کر چہرہ سفید پڑ گیا اور وہ کہنے لگی کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میرا آج یہاں آنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ جب وہ فقیرنی بولی تو اس کی آواز مجھے جانی پہچانی لگی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پہچاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ کون ہے۔ پھر جب میں نے اسے پہچان لیا تو میرے بھی زمین و آسمان گھوم گئے، کیونکہ وہ فقیرنی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی پہلی بیوی تھی۔ اسے دیکھ کر جہاں مجھے حیرانی ہوئی وہیں مجھے شدید غصہ آنے لگا۔ مجھے اس سے بھی کافی سوال کرنے تھے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میری تو شادی ہو گئی ہے اور میں خوش بھی ہوں، تو پھر میں یہ سوال کروں، بلکہ مجھے تو یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ یہاں کیسے آئی اور اس کی حالت یہ کیسے ہو گئی، اور وہ میری بچی کو اس رات کیوں لے رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم ہی سارا سچ بتا دو تو زیادہ اچھا ہوگا، ورنہ مجھے اپنی بیوی سے ہی سوال کرنے پڑیں گے۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں میں یہاں پر ہی آئی ہوں، اس لیے آئی ہوں کہ تاکہ تمہارے سارے سوالات کے جوابات دے سکوں اور تم سے معافی بھی مانگ سکوں۔ تو میں نے کہا کہ زیادہ پہلیاں بجوانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتاؤ کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ میں سارا سچ بتاتی ہوں۔ تو میری پہلی بیوی کہنے لگی کہ نہیں، مجھے سارا سچ بتانے دو، اور پھر اس نے مجھے سچ بتانا شروع کیا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے لگتا تھا میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں گی تو شاید میری زندگی بھی سنور جائے گی، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں جب تمہیں چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر گئی تو میں نے کہا کہ چاہے جیسا بھی لڑکا ہو مگر مجھے ایک امیر و کبیر گھر میں شادی کرنی ہے۔ میرے باپ نے مجھے بہت زیادہ سمجھایا کہ یہ صرف لالچ ہے اور کچھ بھی نہیں، لیکن میری آنکھوں پر دولت کی پٹی بندھی تھی۔ مجھے لگتا ہے پیسہ ہر خوشی دے سکتا ہے، اور پھر مجبور ہو کر میری ماں باپ نے میری شادی امیر گھرانے میں کروا دی۔
میرا شوہر مجھ سے 2 گنا بڑا تھا۔ اس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی مجھے میری مطلوبہ ہر چیز میسر تھی تو میں اس کے ساتھ گزارا کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ کبھی بھی میرے ساتھ تمہارے جیسا نہیں رہا۔ وہ مجھے مارتا، پیٹتا، چلاتا۔ اس کے ساتھ میری زندگی جہنم بن گئی تھی، اور وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی اپنے مراسم رکھتا، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا کرتا تھا، اس لیے میرا اس کے ساتھ بھی گزارا نہیں تھا۔ میں مجبوری میں وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی، مگر جب میں وہاں سے بھاگ گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس وقت میں نے سوچا کہ میں اس بچے کو ضائع کروا دیتی ہوں۔ جب میں ہاسپٹل گئی تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ پریگننٹ ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے ایک دوسری بیماری لگ گئی تھی۔ اب میں بس کچھ وقت ہی زندہ رہ سکتی تھی، اور میرے جسم پر یہ والی جو بیماری نکل آئی تھی یہ بڑی عجیب تھی۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں کون سا فیصلہ کروں۔ تب بھی تم ہی مجھے نظر آئے، اور تمہارے ساتھ اس ہاسپٹل میں یہ لڑکی بھی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ تم نے دوسری شادی کر لی ہے، مگر میں تم سے ملنا چاہتی تھی اور تم سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ لیکن اس سے پہلے ہی تمہاری بیوی نے مجھے دیکھ لیا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں اس کے شوہر کی طرف کیوں دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کی پہلی بیوی رہ چکی ہوں، اور میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب کچھ میں نے اسے بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں اپنا بچہ یہاں ضائع کروانے کے لیے آئی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تم اپنا بچہ ضائع مت کرو، بلکہ وہ بچہ مجھے دے دو، میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ اچھا لگا، اور میں نے اپنا بچہ اسے دے دیا۔ اس نے تم سے کہا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور پھر وقت کے لحاظ سے اس نے اپنا مصنوعی پیٹ دکھانا شروع کر دیا۔ اور جب تم لوگ ڈیلیوری کروانے ہاسپٹل آئے تو میں نے اپنا بچہ اس کو دے دیا۔ سارا سچ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو سر جھکا کر کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ڈاکٹر نے مجھے جب بتایا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ بات میں آپ کو کیسے بتاتی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں یہ بات آپ کو بتاؤں گی تو آپ ایک اور شادی کر لیں گے۔ پھر جب آپ کی پہلی بیوی مجھ سے ملی اور اس نے اپنی ساری رودات مجھے سنائی تو مجھے لگا کہ اسے خدا نے میرے لیے بھیجا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے اپنا بچہ ہمیں دے دیا ہے، لیکن اب تم کیوں آتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک ماں ہوں، مجھے اپنے بچے کی یاد آتی ہے، اس لیے میں رات کے وقت پچھلے دروازے سے اپنے بچے کو 2 گھڑی دیکھنے آ جاتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے تمہیں مجھ پر بہت زیادہ غصہ ہے، اس لیے میں تم سے دور رہتی تھی۔ اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ میں اسے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اس پر مجھے جتنا بھی غصہ تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی اولاد ہمیں دی تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ نے بھی اسے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے ہمیں اپنی اولاد دی ہے، ہم اسے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ ویسے ہی اس کے پاس بہت کم وقت بچا ہے، اب تو اس کی سزا ختم ہو جانی چاہیے، ہم اسے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ اس نے جتنا بڑا احسان ہماری زندگی پر کیا تھا، اس کے بدلے میں ساری زندگی اسے اپنے گھر میں رکھتا تو شاید کم ہوتا، اسی لیے میں نے اسے اپنے ہی گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔